بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ نظر کسی چیز کو نہیں لوٹاتی، نظر کے ذریعے سے تو بخیل کا مال نکلوایا جاتا ہے۔ دوستو، نظر اور منت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہاں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعض صورتوں میں نظر اور منت ماننے سے منع کیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے وہی تمہید سمجھنا پڑے گی جو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ نظر کی دو قسمیں ہیں، نظر مطلق اور نظر معلق۔ نظر مطلق کوئی آدمی بغیر کسی چیز کے ساتھ تعلیق کیے، بغیر کوئی شرط لگائے منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے۔ اگر وہ اس صورت میں طاعت کی اور اچھائی کی، نیکی کی نظر مانتا ہے تو یہ مستحسن ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں روزانہ 10 رکعت نماز پڑھوں گا یا روزانہ 100 روپے صدقہ کروں گا، تو یہ مستحسن ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اگر اسی صورت میں یہ نافرمانی کی منت مانتا ہے تو ظاہر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک ہے نظر معلق۔ نظر معلق سے بہرحال روکا گیا ہے کہ نظر معلق میں یہ صورت ہے کہ کوئی آدمی بالکل بھی مال خرچ نہیں کرتا، بالکل اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتا، لیکن جب اس کو لالچ ہوتا ہے، لالچ کیا مطلب کہ جب بھی کبھی اس کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی کام اٹک گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، یا کوئی مصیبت آن پڑی، کوئی آزمائش آن پڑی اور یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ اگر میری بیماری دور ہو جائے تو میں یہ صدقہ کروں گا، تو اس صورت میں یہ محض اس خاص صورت، خاص وقت میں صدقہ کر رہا ہے۔ عام حالات میں یہ صدقہ بالکل نہیں کرتا، لیکن اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ صدقہ کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے، بلکہ عام حالات میں صدقہ کرے، اور جو صدقہ کرنے کی بات دل میں آئی ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ معلق کرنے کی بجائے وہ صدقہ کر دے۔ اگر دل میں آیا ہے کہ میں 10,000 بعد میں صدقہ کروں گا تو ابھی 10,000 صدقہ کر دے، اس کو اس کے ساتھ معلق نہ کرے۔ یہ پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود کہ یہ پسند نہیں کیا گیا، پھر بھی کہا یہ گیا ہے کہ اگر نظر مان لے گا تو نظر کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی بیمار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تو اگر 10,000 کی منت مانی ہے تو 10,000 غرباء کو دینا لازم ہوگا۔ اس لیے ہمیں شریعت کے مسائل علماء سے پوچھ کر ان کی روشنی میں عمل کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔